تہجد کے وقت میں فرشتے ان بندوں کی فہرست بناتے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب اگر ایک دن تہجد مس ہو گئی تو لسٹ میں سے نام نکل گیا، پھر دوسرے دن مس ہو گئی تو پھر نام نکل گیا۔ اگر 10 مرتبہ مہینے میں نام نکل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے چاہنے والوں کی فہرست میں ان کا نام ہی شامل نہیں ہوگا۔ اس لیے عام لوگوں کے اوپر تہجد لازم نہیں ہے، لیکن جو سالک ہوں اور اللہ سے محبت چاہنے کے طالب ہوں ان کے لیے تہجد بہت ضروری ہے۔ اور تہجد پڑھنا کوئی مشکل کام بھی نہیں۔ کون کہتا ہے کہ آپ آدھی رات سے تہجد پڑھیں؟ عادت بنائیں کہ اذان ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا کی عادت بن جائے۔ فرض کرو اذان ہوتی ہے 4:45 پہ، تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور 15 منٹ میں وضو کر لیں۔ اور اگر کسی کو واش روم میں زیادہ وقت لگتا ہے تو وہ اتنا پہلے اٹھ لے، کیونکہ بعض لوگ نوجوان جو ہیں وہ بیت الخلاء میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں۔ بیت الخلاء میں جا کے ایسے بیٹھتے ہیں جیسے بیت الخلا ہوتی ہے، تو 15 منٹ میں وضو کر کے جو آخری 15 منٹ ہیں بس اس میں 4 رکعت ہلکے پڑھ لیں۔ پہلی 2 رکعت قل یا ایھا الکافرون اور قل ھواللہ احد کے ساتھ، اور دوسری 2 رکعت جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے، سورہ یاسین شریف پڑھیں اور سورتیں پڑھیں جو یاد ہیں۔ بس یہی تہجد ہے۔ آج کے دور میں جو بندہ یہ عمل کر لے گا تہجد ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد فجر کا وقت ہو جائے گا تو فجر پڑھیں اور باقی معمولات فجر کے بعد کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں جی نیند پوری نہیں ہوئی تو فجر کے بعد پھر سو جائیں۔ پہلے دور میں تہجد بین النومین ہوتی تھی اور آج کے دور میں فجر بین النومین ہوتی ہے، لیکن تہجد کی بہرحال پابندی ہونی چاہیے، حاضری لوگ نہیں چاہیے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، جب شام کو اجرت ملنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ حاضر ہوتا ہے، غیر حاضر نہیں ہوتا۔ اسی طرح سالک کو تہجد کے وقت روزینہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ کیسے اس وقت سویا ہوا ہو سکتا ہے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سب کا شکر آمات اڑ گئے، آخری رات کے چند نفل کام آ گئے۔ تو یہ آخری رات کے چند نفل جو ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باقاعدگی کے ساتھ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو تہجد میں رکاوٹیں ہیں ان میں سب سے پہلی ہے بد نظری، اور دوسرا ہے ایسی چیزیں کھانا بازار کی کہ جن میں حلال حرام کی ملاوٹ ہو، تو اس سے پھر انسان تہجد سے محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب رات آتی ہے تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 3 طرح کی جماعتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ فرشتے، ایک وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے محبوب لوگوں کے اٹھنے کا وقت ہے، جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو۔ تو فرشتے آ کے پر مار کے جگا دیتے ہیں، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رات پویتے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، رات پویتے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستے آن جگاوے۔ اور جو درد مند ہوتے ہیں ان کو سجن کی یاد سوتے کو جا کے جگا دیتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جن کو محبوب کی یاد سوتے میں آ کے جگا دیتی ہے۔ اور دوسرے گروہ کے لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کے مقربین ہوتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں دیکھو یہ میرے محبوب لوگ ہیں، دین کا کام کرنے والے، تھکے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، جا کے ان کی کروٹ بدل دو۔ یہ چاہیں گے تو سو جائیں گے اور چاہیں گے تو یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ میں ان کے سونے پہ بھی راضی، میں ان کے جاگنے پہ بھی راضی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کاریگر آئے اور اس کا ہتھیار جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنے مزدوری کے وقت میں اپنے ہتھیار کو ٹھیک کرتا ہے اور اس کی مزدوری کاٹی نہیں جاتی کہ اتنا وقت آپ نے کام نہیں کیا، بھئی وہ چیز اس میں شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی کریں کہ دین کا کام کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے جاگنے پہ بھی راضی، ان کے سونے پہ بھی راضی۔ پھر تیسرا گروہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ یہ وہ میرے بندے ہیں جن کو میں پسند ہی نہیں کرتا، تم جا کے پہرا دو کہیں یہ نہ اٹھ جائیں، میں ان کی شکل ہی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے اگر تہجد قضا ہوتی ہے تو آپ دل میں یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میری شکل دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، اور کوشش کریں کہ باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ تہجد پڑھیں۔ وہ چند لمحے تو 24 گھنٹے کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معمولات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام غلطیوں کو تاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔
ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الشوق کہ محبت اور شوق جب اللہ تعالیٰ کا دل میں بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر اذا بلغ العبد استبطأ الموت شوقا الى ربه وحبا للقائه والنظر الیہ، تو بندے کو موت بے تاب کر دیتی ہے، دل چاہتا ہے کہ موت جلدی آ جائے تاکہ مجھے اللہ سے ملاقات نصیب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی محبت انسان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ حذیفہ بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے اذا قیل لک تحب اللہ، اگر کوئی بندہ تم سے یہ پوچھے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاسکت، فرماتے ہیں کہ جواب میں چپ رہنا، بات مت کرنا۔ عجیب نکتے کی بات کھولی، فرمایا کہ جب کوئی تم سے پوچھے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاسکت، خاموش رہنا، فإن قلت لا کفرت، اگر تم نے کہا نہیں تو پھر کافر ہو جاؤ گے، وإن قلت نعم، اور اگر تم نے کہا ہاں، فلیس وصفک وصف المحبین، تو محبین کا وصف تو تمہارے اندر موجود نہیں، لہذا جھوٹ بولنے سے پرہیز کر لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو معلوم ہوا کہ ہم اگر اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں محبین کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور محبین کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ ان کے ان یکون ذکر اللہ عندک احلی من الاصل، اللہ کا ذکر ان کے نزدیک شہد کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہو جاتا ہے۔ اور آج اگر پوچھئے کہ بھئی معاملات کرتے ہیں تو جواب کیا ملتا ہے؟ جی مجھے تو وقت ہی نہیں ملتا، مجھے تو فرصت ہی نہیں ملتی۔ تو محبین کی تو یہ علامت نہ ہوئی نا کہ 24 گھنٹے گزر گئے اور مراقبے میں بیٹھنے کی 5 منٹ بھی توفیق نصیب نہ ہوئی، مہینوں گزر جاتے ہیں، تہجد کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے برائے نام محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت نے جڑ نہیں پکڑی ہوتی۔ اگر محبت دل میں جڑ پکڑ جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان پورا دن اپنے رب کو یاد نہ کرے؟ لہذا اللہ رب العزت سے محبت کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال دوڑ کر کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، قال اللہ تعالی، حدیث قدسی، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اللہ کے لیے، اللہ فرماتے ہیں ان پر میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ والمتجالسین فیہ، جو میرے لیے ہم جلیس بن جائیں، مل بیٹھیں، ان کو میری محبت ضرور ملتی ہے۔ والمتزاورین فیہ، اور میرے لیے ایک دوسرے سے جو ملتے جلتے ہیں ان کو ملتی ہے۔ والمتبادلین فیہ، اور جو میرے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کو بھی میری محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مسلم بن یسار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوۃ بمجاۃ اللہ والانس بمحبتہ، جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے ان کو پھر اللہ کے ساتھ خلوت میں کیا مزہ ملتا ہے، ایسا مزہ دنیا میں کسی دوسرے بندے کو نصیب ہو نہیں سکتا۔ اور واقعی بات صحیح ہے، مصلی پہ بیٹھنا کوئی آسان کام تھوڑا ہے۔ ایک رات ذرا بیٹھ کے تو دیکھیں، سمجھ لگ جائے گی۔ چند منٹ کے بعد زمین بندے کو اچھالتی ہے، مصلی سے اٹھتا ہے بندہ، بھاگتا ہے۔ مصلی پہ بیٹھنا آسان کام نہیں ہے۔ جو لوگ عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوا کرتے۔ وہ مصلی پہ آ کے ایسے پرسکون ہوتے تھے جیسے مچھلی کسی پانی کے اندر جا کر پرسکون ہو جایا کرتی۔ پھر ایسے لوگوں کو تہجد کے وقت میں بستر اچھال دیتا تھا، وہ اللہ کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے اور اللہ رب العزت سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ اسی لیے داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے داؤد، جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات آئے تو سو جائے۔ جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات آئے تو سو جائے۔ کیا ہر عاشق اپنے معشوق کے ساتھ تنہائی نہیں چاہتا؟ اگر ان کو محبت تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ رات کے آخری پہر میں اٹھتے
اور میرے ساتھ اس وقت راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں. تو سالک کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ کوئی بھی رات تہجد کے بغیر نہ گزرے. ہاں سنت مبارکہ ہے کہ عشاء کے بعد انسان جلدی سوئے. آج شیطان اس سنت سے ہمیں محروم کرتا ہے. عشاء کے بعد جلدی سونے والی سنت اس سے محروم کرتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد والحدیث بعدہا، عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے. ضرورت کی بات ہو تو ضرور کیجیے، وعظ و نصیحت کی مجلس ہے تو ضرور کیجیے. ایک ہوتا ہے گپ شپ. آج عشاء کے بعد لوگ اس طرح فریش ہوتے ہیں جیسے اللہ والے فجر کے بعد پورا دن گزارنے کے لیے فریش ہوا کرتے تھے. کچھ لوگوں کا تو دن ہی عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے. اس کو فون ہو رہا ہے، اس کو فون ہو رہا ہے، اس سے باتیں ہو رہی ہیں. اچھا آج فلاں کارنر پہ کھانے کے لیے چلتے ہیں، آج فلاں پوائنٹ پہ کھانے کے لیے چلتے ہیں. جب رات کا ابتدائی حصہ اس طرح بسر کر دیا گیا تو پھر ایسے لوگوں کو یہ نہیں کہ تہجد کی توفیق ہوتی ہے. نہ وہ رات کے 1-2 بجے تک تو ان کاموں میں وقت گزارتے ہیں. جب آخری پہر شروع ہوتا ہے آپ غور کریں سب کے سب سوئے پڑے ہوتے ہیں. شیطان تھپکی دے کے سلا دیتا ہے. بس میں نے تم سے وقت ضائع کروانا تھا، اب تم نے کر لیا، لہذا آرام سے سو جاؤ. ہم نے کئی مرتبہ تجربہ کیا اس کا. شادی کا دن ہے یا رات ہے، عورتیں کہتی ہیں، عام عورتیں، جی ہم تو آج ساری رات جاگیں گی. تو وہ جاگتی ہیں لہو و لعب میں، مگر کب تک؟ 1-2 بجے تک. 1-2 بجے کے بعد سب وہی پڑی ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ کہ جب اللہ سے مانگنے کا وقت شروع ہوتا ہے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو فرشتوں کے ذریعے تھپکیاں دے کے سلا دیا کرتے ہیں. حدیث پاک میں ہے رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں فلاں فلاں مجھے ناپسند ہے، جاؤ اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو. میں نہیں چاہتا کہ وہ اس وقت میں اٹھیں، میں ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا. لہذا فرشتے تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں. ساری رات جاگتے ہیں، آخری پہر میں گہری نیند آ جاتی ہے. پھر فرشتوں کی دوسری جماعت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاں فلاں میرے محبوب بندے ہیں، جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو. وہ اٹھیں، مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کریں، وہ مجھ سے مانگیں، میں ان کی جھولیوں کو بھر دوں. چنانچہ فرشتے آتے ہیں اور بعض لوگوں کو پر مار کے جگا دیتے ہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ان کو کبھی گھڑی کا الارم بھی لگانا پڑتا تہجد کے لیے. اندر الارم فٹ ہوتا ہے، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے. وہ فرشتے جگا دیتے ہیں ان کو تہجد کے لیے. اور فرمایا ایک تیسری جماعت فرشتوں کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں میرے مقربین میں سے ہیں، میں ان سے اتنا پیار کرتا ہوں، میں ان سے راضی ہوں، ان سے خوش ہوں. جاؤ اور ان کی کروٹ بدل دو، ان کی کروٹ بدل دو. یہ چاہیں گے تو عبادت کریں گے اٹھ کر، یہ چاہیں گے تو سوئیں گے. میں ان کے جاگنے پہ بھی راضی ہوں، میں ان کے سونے پہ بھی راضی ہوں. اب ہم سوچیں کہ ہم تینوں میں سے کس کیٹیگری میں داخل ہیں. اگر مہینہ گزر گیا اور تہجد نہ پڑھ سکے چند دن بھی، تو اس کا مطلب کہ پہلی کیٹیگری جس کو فرشتے تھپکیاں دے کے سلا دیتے ہیں. تو یہ نہ کہا کریں میں تہجد نہیں پڑھتا، بلکہ یوں کہا کریں کہ اللہ اس وقت میرے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. حقیقت تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ شکل دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، سلا دیتے ہیں، سوئے رہو، پڑے رہو. سالک کو چاہیے کہ ایک مہینے میں اگر 30 دن ہوتے ہیں تو 35 مرتبہ تہجد پڑھے. اب آپ حیران ہوں گے کہ جی دن تو 30 اور تہجد 35 مرتبہ. جی ہاں، جو تہجد پڑھنے والے ہیں وہ ایک دیات میں 2 دفعہ بھی پڑھتے ہیں. پڑھ لی پھر سو گئے، پھر اٹھے ابھی تہجد کا وقت تھا پھر وضو کر کے تہجد پڑھ لی. تو مزہ تو تب آئے نا کہ دن 30 ہو تہجد 35 مرتبہ بندہ پڑھے. یہ جائے کہ ہم روزانہ بھی تہجد نہیں پڑھ پاتے. اس کا آسان طریقہ کہ رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں، اس سنت کو زندہ کریں. ہم بہت سارے فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں اور دیر سے سوتے ہیں. کوئی کام ضروری نہیں ہوتے، ان کاموں کو دن میں سمیٹیں. عشاء پڑھی
اور اس کے بعد جلدی سو گئے. جب جلدی سوئیں گے تو آنکھ بھی جلدی کھلے گی، لہذا تہجد میں اٹھنا آسان ہوگا. اور آج کے دور میں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم ساری رات ہی جاگتے رہو. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانی کو پسند کیا. الدین یسرن، دین میں آسانی ہے. تو کیا کرنا چاہیے کہ فجر میں تو اٹھنا ہی ہوتا ہے، تو اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی عادت ڈالیے. جب آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ گئے تو پھر آپ 10 منٹ میں وضو کر لیں اور بقیہ 20 منٹ میں آپ 4 رکعت نفل پڑھ کے آخری 5 منٹ میں اللہ سے دعائیں مانگ لیں. اتنی ہی تہجد آج کے دور میں انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے. اس سے لمبے مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی ہی تہجد پڑھ لیجئے، بس نام تہجد والوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے. ہاں، جس کو زیادہ وقت لگتا ہو وضو کرنے میں تو وہ آدھے گھنٹے کی بجائے پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے. اکثر مردوں کی عادت ہوتی ہے وہ بیت الخلاء اس طرح جاتے ہیں جیسے بیت الخلا ہوتا ہے، بیٹھ ہی جاتے ہیں. اگر ایسی صورت ہے تو پھر اور 15 منٹ پہلے، اور اگر نارمل ٹائم ہے تو 10 منٹ کافی ہے وضو کرنے کے لیے اور 20 منٹ کافی ہیں تہجد اور دعا کے لیے. بس تہجد والوں میں نام شامل ہو جائے گا. اور اس تہجد کے پڑھنے پہ انسان کو اللہ کا وصل ملتا ہے. اب ذرا سوچئے، اگر کسی بندے نے ایک بینک کے اندر اپنا اکاؤنٹ کھولا اور 1000 روپیہ اس نے جمع کروایا، بینک ہولڈر کی فہرست جب بھی بنے گی تو جہاں بلین اور ملینز والوں کی فہرست میں نام آئیں گے، 1000 روپے جمع کروانے والے کا نام بھی لکھا جائے گا. اکاؤنٹ ہولڈر تو ہے نا. تو بس یہی سمجھ لیجئے کہ ہم نے آخری آدھے گھنٹے میں اٹھ کر اگر 4 رکعت نفل پڑھ لیے تو قیامت کے دن جہاں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والوں کا نام آئے گا، اسی فہرست میں ہم فقیروں کا نام بھی شامل کر لیا جائے. بھئی اکاؤنٹ میں 4 رکعتیں تو لکھی ہوئی ہوں گی نا. اور اس کا ایک اور آسان طریقہ کہ بسا اوقات عورتوں کے لیے اٹھ کے تہجد پڑھنی مشکل ہوتی ہے، تو آسان طریقہ کہ عشاء کی نماز کے بعد ہی 4 رکعت کی نیت کر لیں اور پھر سوئیں اور دعا مانگیں، اللہ آخری پہر میں اٹھا دیجئے گا. آنکھ کھل گئی تو اس وقت تہجد پڑھیں، نہ کھلی تو فقہا نے لکھا ہے کہ وتر کے بعد جو نفل پڑے گا اللہ تہجد والوں میں نام شامل فرمائیں گے. بلکہ فقہا نے تو اور بھی بات آسان کر دی. فرماتے ہیں جو تہجد باقاعدہ پڑھنے والا بندہ ہو، اگر وہ بندہ کسی وجہ سے کسی رات تہجد قضا کر بیٹھے تو اگر اس نے اس دن اشراق کے نوافل پڑھ لیے تو اشراق کے نوافل پڑھنے پر اس کا نام اس رات کے تہجد پڑھنے والوں میں شامل کر لیا جائے گا. تو اب تو ہمیں چاہیے کہ زندگی کی کوئی رات تہجد کے بغیر نہ گزرے. کوشش تو تینوں پہ کریں. اسی لیے فقہا کی ذہانت دیکھیے، فقاہت دیکھیے کہ انہوں نے وتر سے پہلے بھی 2 رکعت نفل رکھے اور وتر کے بعد بھی 2 رکعت نفل رکھے. اتنا بھی پڑھنے والا عبادت کرنے والوں میں تو شامل ہو جائے گا. آج شیطان بدبخت نے عبادت کا ذوق ہی چھین لیا، نہ وتر سے پہلے نفل نہ وتر کے بعد نفل، تو ادھر سے ہی محروم. اس لیے ہر ممکن یہ کوشش ہو کہ تہجد پڑھنے والوں میں ہمارا نام شامل کر لیا جائے. کوئی بھی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہوا جو تہجد کا عادی نہ ہو. یہ نعمت ملتی ہی تہجد کے وقت میں ہے. اس وقت کا اٹھنا انسان کے لیے ضروری ہے. آپ سوچیں، جس بندے کو رات ڈیوٹی دینی پڑتی ہے اس کو 3000 روپے تنخواہ ملتی ہے. 3000 کا کیا مطلب؟ ہر رات کا 100 روپیہ. 100 روپے کے پیچھے یہ خدا کا بندہ عشاء سے لے کے فجر تک جاگتا ہے، اور ہم اللہ کے لیے اگر اذان سے آدھا گھنٹہ بھی پہلے نہیں جاگتے، ہم نے تو تہجد کی قیمت اللہ کے سامنے چند روپے کے برابر بھی نہ لگا. چند روپے پانے والا تو ساری رات جاگے، ہمارے دل میں تہجد کا اتنی بھی قدر نہ ہوئی. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے تہجد میں روزانہ ہم بیٹھیں، کھڑے ہوں اور اللہ کے سامنے دامن پھیلائیں، اللہ سے دعائیں مانگیں. کچھ ایسے بھی اوقات ہوتے ہیں جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. جب کسی کی نیت ہونا
کام کرنے کی، اس وقت کام کروانا. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے اذا قیل لک تحب اللہ، اگر کوئی بندہ تم سے یہ پوچھے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاسکت، فرماتے ہیں کہ جواب میں چپ رہنا، بات مت کرنا. عجیب نکتے کی بات کھولی. فرمایا کہ جب کوئی تم سے پوچھے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاسکت، خاموش رہنا. فإن قلت لا کفرت، اگر تم نے کہا نہیں تو پھر کافر ہو جاؤ گے. وإن قلت نعم، اور اگر تم نے کہا ہاں، فليس وصفك وصف المحبین، تو محبین کا وصف تو تمہارے اندر موجود نہیں، لہذا جھوٹ بولنے سے پرہیز کر لینا. اللہ اکبر کبیر. تو معلوم ہوا کہ ہم اگر اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں محبین کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور محبین کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ ان کے ان یکون ذکر اللہ عندک احلی من العسل، اللہ کا ذکر ان کے نزدیک شہد کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہو جاتا ہے. اور آج اگر پوچھئے کہ بھئی معمولات کرتے ہیں تو جواب کیا ملتا ہے؟ جی مجھے تو وقت ہی نہیں ملتا، مجھے تو فرصت ہی نہیں ملتی. تو محبین کی تو یہ علامت نہ ہوئی نا کہ 24 گھنٹے گزر گئے اور مراقبے میں بیٹھنے کی 5 منٹ بھی توفیق نصیب نہ ہوئی. مہینوں گزر جاتے ہیں، تہجد کی توفیق نہیں ہوتی. یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے برائے نام محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت نے جڑ نہیں پکڑی ہوتی. اگر محبت دل میں جڑ پکڑ جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان پورا دن اپنے رب کو یاد نہ کرے؟ لہذا اللہ رب العزت سے محبت کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال دوڑ دوڑ کر کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. ایک حدیث مبارکہ ہے، قال اللہ تعالی، حدیث قدسی، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اللہ کے لیے، اللہ فرماتے ہیں ان پر میری محبت واجب ہو جاتی ہے. والمتجالسین فیہ، جو میرے لیے ہم جلیس بن جائیں، مل بیٹھیں، ان کو میری محبت ضرور ملتی ہے. والمتزاورین فیہ، اور میرے لیے ایک دوسرے سے جو ملتے جلتے ہیں ان کو ملتی ہے. والمتبادلین فیہ، اور جو میرے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کو بھی میری محبت نصیب ہو جاتی ہے. چنانچہ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوۃ بمناجات اللہ والانس بمحبتہ. جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے ان کو پھر اللہ کے ساتھ خلوت میں کیا مزہ ملتا ہے، ایسا مزہ دنیا میں کسی دوسرے بندے کو نصیب ہو نہیں سکتا. اور واقعی بات صحیح ہے، مصلے پہ بیٹھنا کوئی آسان کام تھوڑا ہے. ایک رات ذرا بیٹھ کے تو دیکھیں، سمجھ لگ جائے گی. چند منٹ کے بعد زمین بندے کو اچھالتی ہے، مصلے سے اٹھتا ہے بندہ، بھاگتا ہے. مصلے پہ بیٹھنا آسان کام نہیں ہے. جو لوگ عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوا کرتے. وہ مصلے پہ آ کے ایسے پرسکون ہوتے تھے جیسے مچھلی کسی پانی کے اندر جا کر پرسکون ہو جایا کرتی. پھر ایسے لوگوں کو تہجد کے وقت میں بستر اچھال دیتا تھا، وہ اللہ کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے اور اللہ رب العزت سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے. اسی لیے داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے داؤد، جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات آئے تو سو جائے. جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات آئے تو سو جائے. کیا ہر عاشق اپنے معشوق کے ساتھ تنہائی نہیں چاہتا؟ اگر ان کو محبت تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ رات کے آخری پہر میں اٹھتے اور میرے ساتھ اس وقت راز و نیاز کی باتیں کرتے. تو سالک کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ کوئی بھی رات تہجد کے بغیر نہ گزرے. ہاں، سنت مبارکہ ہے کہ عشاء کے بعد انسان جلدی سوئے. آج شیطان اس سنت سے ہمیں محروم کرتا ہے. عشاء کے بعد جلدی سونے والی سنت اس سے محروم کرتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد والحدیث بعدہا
عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے. ضرورت کی بات ہو تو ضرور کیجیے, وعظ و نصیحت کی مجلس ہے تو ضرور کیجیے. ایک ہوتا ہے گپ شپ. آج عشاء کے بعد لوگ اس طرح فریش ہوتے ہیں جیسے اللہ والے فجر کے بعد پورا دن گزارنے کے لیے فریش ہوا کرتے تھے. کچھ لوگوں کا تو دن ہی عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے. اس کو فون ہو رہا ہے, اس کو فون ہو رہا ہے, اس سے باتیں ہو رہی ہیں. اچھا آج فلاں کارنر پہ کھانے کے لیے چلتے ہیں, آج فلاں پوائنٹ پہ کھانے کے لیے چلتے ہیں. جب رات کا ابتدائی حصہ اس طرح بسر کر دیا گیا تو پھر ایسے لوگوں کو یہ نہیں کہ تہجد کی توفیق ہوتی ہے. نہ وہ رات کے 1-2 بجے تک تو ان کاموں میں وقت گزارتے ہیں. جب آخری پہر شروع ہوتا ہے آپ غور کریں سب کے سب سوئے پڑے ہوتے ہیں. شیطان تھپکی دے کے سلا دیتا ہے, بس میں نے تم سے وقت ضائع کروانا تھا, اب تم نے کر لیا, لہذا آپ آرام سے سو جاؤ. ہم نے کئی مرتبہ تجربہ کیا اس کا. شادی کا دن ہے یا رات ہے, عورتیں کہتی ہیں, عام عورتیں, جی ہم تو آج ساری رات جاگیں گی. تو وہ جاگتی ہیں لاہ و لاب میں, مگر کب تک؟ 1-2 بجے تک. 1-2 بجے کے بعد سب وہی پڑی ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ کہ جب اللہ سے مانگنے کا وقت شروع ہوتا ہے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو فرشتوں کے ذریعے تھپکیاں دے کے سلا دیا کرتے. حدیث پاک میں ہے, رات ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو بلاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں فلاں فلاں مجھے ناپسند ہے, جاؤ اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو. میں نہیں چاہتا کہ وہ اس وقت میں اٹھیں, میں ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا. لہذا فرشتے تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں. ساری رات جاگتے ہیں, آخری پہر میں گہری نیند آ جاتی ہے. پھر فرشتوں کی دوسری جماعت, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاں فلاں میرے محبوب بندے ہیں, جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو. وہ اٹھیں, مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کریں, وہ مجھ سے مانگیں, میں ان کی جھولیوں کو بھر دوں. چنانچہ فرشتے آتے ہیں اور بعض لوگوں کو پر مار کے جگا دیتے ہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ان کو کبھی گھڑی کا الارم بھی لگانا پڑتا تہجد کے لیے, اندر الارم فٹ ہوتا ہے, خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے, وہ فرشتے جگا دیتے ہیں ان کو تہجد کے لیے. اور فرمایا ایک تیسری جماعت فرشتوں کی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں میرے مقربین میں سے ہیں, میں ان سے اتنا پیار کرتا ہوں, میں ان سے راضی ہوں, ان سے خوش ہوں, جاؤ اور ان کی کروٹ بدل دو, ان کی کروٹ بدل دو. یہ چاہیں گے تو عبادت کریں گے اٹھ کر, یہ چاہیں گے تو سوئیں گے. میں ان کے جاگنے پہ بھی راضی ہوں, میں ان کے سونے پہ بھی راضی ہوں. اب ہم سوچیں کہ ہم تینوں میں سے کس کیٹیگری میں داخل ہیں. اگر مہینہ گزر گیا اور تہجد نہ پڑھ سکے چند دن بھی, تو اس کا مطلب کہ پہلی کیٹیگری جس کو فرشتے تھپکیاں دے کے سلا دیتے ہیں. تو یہ نہ کہا کریں میں تہجد نہیں پڑھتا, بلکہ یوں کہا کریں کہ اللہ اس وقت میرے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. حقیقت تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ شکل دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے, سلا دیتے ہیں, سوئے رہو, پڑے رہو. سالک کو چاہیے کہ ایک مہینے میں اگر 30 دن ہوتے ہیں تو 35 مرتبہ تہجد پڑھے. اب آپ حیران ہوں گے کہ جی دن تو 30 اور تہجد 35 مرتبہ. جی ہاں, جو تہجد پڑھنے والے ہیں وہ ایک رات میں 2 دفعہ بھی پڑھتے ہیں. پڑھ لی پھر سو گئے, پھر اٹھے, ابھی تہجد کا وقت تھا, پھر وضو کر کے تہجد پڑھ لی. تو مزہ تو تب آئے نا کہ دن 30 ہو, تہجد 35 مرتبہ بندہ پڑھے. یہ جائے کہ ہم روزانہ بھی تہجد نہیں پڑھ پاتے. اس کا آسان طریقہ کہ رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں, اس سنت کو زندہ کریں. ہم بہت سارے فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں اور دیر سے سوتے ہیں. کوئی کام ضروری نہیں ہوتے, ان کاموں کو دن میں سمیٹیں. عشاء پڑھی اور اس کے بعد جلدی سو گئے. جب جلدی سوئیں گے تو آنکھ بھی جلدی کھلے گی, لہذا تہجد میں اٹھنا آسان ہوگا. اور آج کے دور میں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم ساری رات ہی جاگتے رہو. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانی کو پسند کیا. الدین یسرن, دین میں آسانی ہے. تو کیا کرنا چاہیے کہ فجر میں تو اٹھنا ہی ہوتا ہے, تو اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی عادت ڈالیے. جب آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ گئے
تو پھر آپ 10 منٹ میں وضو کر لیں اور بقیہ 20 منٹ میں آپ 4 رکعت نفل پڑھ کے آخری 5 منٹ میں اللہ سے دعائیں مانگ لیں. اتنی ہی تہجد آج کے دور میں انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے. اس سے لمبے مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی ہی تہجد پڑھ لیجئے، بس نام تہجد والوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے. ہاں، جس کو زیادہ وقت لگتا ہو وضو کرنے میں تو وہ آدھے گھنٹے کی بجائے پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے. اکثر مردوں کی عادت ہوتی ہے وہ بیت الخلاء اس طرح جاتے ہیں جیسے بیت الخلا ہوتا ہے، بیٹھ ہی جاتے ہیں. اگر ایسی صورت ہے تو پھر اور 15 منٹ پہلے، اور اگر نارمل ٹائم ہے تو 10 منٹ کافی ہے وضو کرنے کے لیے اور 20 منٹ کافی ہیں تہجد اور دعا کے لیے. بس تہجد والوں میں نام شامل ہو جائے گا اور اس تہجد کے پڑھنے سے انسان کو اللہ کا وصل ملتا ہے. اب ذرا سوچئے، اگر کسی بندے نے ایک بینک کے اندر اپنا اکاؤنٹ کھولا اور تو جس مزدور کی مزدوری کے وقت قریب ہو وہ تو مالک کی طرف سے نگاہیں ذہن بھری اٹھا کر دیکھ ہی رہا ہوتا ہے. تو ہم اپن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بكى من خشية الله حرم الله عليه النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، من بکا من خشیت اللہ، جو اللہ رب العزت کی خشیت کی وجہ سے رویا، حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دے. کیونکہ آج ہمارے دل کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہی ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، تو اسی مناسبت سے یہ مضمون اس حدیث کے ذہن میں آیا. دل کے کانوں سے سنیے گا. اس حدیث پاک میں ایک لفظ ہوا، استعمال ہوا النار، جس کا مطلب ہے آگ، جہنم کی آگ. ایک ہے دنیا کی آگ اور ایک ہے جہنم کی آگ. حدیث پاک میں آتا ہے نارکم ھذہ احدی و سبعون جزءا من نار جہنم، کہ تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 71واں حصہ ہے، یعنی وہ 70 گنا اس سے زیادہ گرم ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر جہنم کی آگ کا ایک ذرہ سورج ابھرنے کی جگہ پر ہو اور کوئی شخص سورج غروب ہونے کی جگہ پر ہو تو وہ شخص بھی وہاں کھڑا ہوا جل جائے گا. ایک روایت میں ہے کہ اس آگ کی وجہ سے جہنمیوں کو اتنا پسینہ آئے گا کہ جہنمیوں کے پسینے کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو احد پہاڑ بھی پگھل جائے. دنیا کی آگ جہاں بڑھتی ہے روشنی پھیلتی ہے، جہنم کی آگ جہاں جتنی زیادہ ہوگی اتنی ظلمت، اتنا اندھیرا زیادہ. دنیا کی آگ نیک اور بد سب کو جلاتی ہے. حضرت جرجیس علیہ السلام ایک پیغمبر اسلام گزرے ہیں، آگ نے ان کو جلا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا انگارہ زبان پر رکھا تھا، آگ نے ان کی زبان کو جلا دیا. تو دنیا کی آگ نیک اور بد سب کو جلاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ فقط بروں کو جلائے گی، نیکوں پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں سے کہیں گے کہ تم جہنمیوں کی اگر شفاعت کرنا چاہتے ہو تو کرو. تو جہنمی پل صراط پر آئیں گے، جنتی پل صراط پر آئیں گے کہ جہنمیوں کو پہچان کر ان کی شفاعت کریں. تو جب آئیں گے تو جہنم کی آگ ان سے کہے گی اسرع یا مومن، اے مومن تو جلدی کر، فإن نورک اطفأ ناری، تیرے نور نے تو میری جہنم کی آگ کو بجھا دیا. تو جہنم کی آگ بروں کو تو جلائے گی
ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ ایمان والوں کے ایمان کا نور جہنم کی آگ کے بجھنے کا سبب بنے۔ دنیا کی آگ اس طرح پانی سے بجھتی ہے، جہنم کی آگ ندامت کے بہے ہوئے آنسوؤں سے بجھتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان روزانہ مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنا من النار، تو اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس پر حرام فرما دے۔ تو حدیث پاک کے اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے۔ نار کے بعد اس حدیث پاک میں ایک لفظ ہے خشیت اللہ، جس کی تفصیل آج کرنی مناسب سمجھی۔ خشیت اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی خشیت۔ اب اس کی تفصیل سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خشیت کسے کہتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی نے مفردات میں لکھا ہے الخشوع الذراع واکثر ما یستعمل فيما يوجد من الجوارح، اور یہ اکثر استعمال ہوتا ہے اعضاء کے اوپر انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے۔ تو خشوع کہتے ہیں انسان کے اعضاء اور جوارح کے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت کا ہونا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آگ جلائی جاتی ہے تو آگ کی وجہ سے دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے، دھوئیں کو دیکھ کر اس آگ کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح انسان کے دل کی ایک کیفیت ہے کہ اس کیفیت کے دل میں آنے سے اس کے اعضاء اور جوارح پر کچھ اثرات ہوتے ہیں، ان اثرات کو خشیت کہتے ہیں۔ درخت لگے تو اس کے پھل سے اندازہ ہوتا ہے درخت کا، اسی طرح دل کے اندر اگر خشوع ہو تو اس کا اثر اس کے اعضاء پہ ہوتا ہے۔ کیوں دل جلوں کے لب پہ ہمیشہ فغاں نہ ہو، کیوں دل جلوں کے لب پہ ہمیشہ فغاں نہ ہو، ممکن نہیں کہ آگ لگے اور دھواں نہ ہو۔ آگ لگتی ہے تو دھواں نکلتا ہے، تو دل کی کوئی خاص کیفیت بنتی ہے تو جسم پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کو روک نہیں سکتا کوئی۔ آہیں بھی نکلتی ہیں گر دل میں لگی ہو آگ تو موقوف دھواں نہیں ہوتا۔ چنانچہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ الم یعن للذین آمنوا والی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان المؤمن لا یکون مؤمنا فی الحقیقت الا مع خشوع القلب، کہ بے شک مومن حقیقت میں مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر خشوع نہ ہو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، تو اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر خشوع نہ ہو۔ قرآن مجید کی آیت ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ جو لوگ اپنے رب سے خشوع والے ہوتے ہیں ان کی جو جلد ہوتی ہے اس کے اوپر ایک شعرار ہوتا ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خشوع کی یہ پہچان کہ کبھی تو بندہ تڑپتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی آہیں بھرتا ہے، اور کبھی اس کو طمانیت اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہ اپنی اپنی کیفیتیں ہیں۔ کسی بندے کو طمانیت سکون ملے گا، یہ بھی خشوع کی علامت، کوئی تڑپے گا یہ بھی خشوع کی علامت، کوئی روئے گا یہ بھی خشوع کی علامت، کوئی آہیں بھرے گا، ٹھنڈی آ لے گا، یہ بھی خشوع کی علامت۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، فرزانہ کہتے ہیں عقل مند بندے کو، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، آہ کو نسبت ہے کچھ اتراہ سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ تو جن کے دلوں میں محبت بھری ہوتی ہے پھر آہیں تو نکلتی ہیں ان کی۔ چنانچہ نماز کے اندر خشوع کے معنی یہ کہ انسان کو طمانیت نصیب ہو، اعضاء اور جوارح کے اندر سکون ہو، اور انسان ڈوب کے نماز پڑھ رہا ہو، اس کو خشوع کہتے ہیں نماز کے اندر۔ ایک ہے ذکر اللہ میں خشوع، ذکر میں خشوع ہوتا ہے وجلت قلوبہم، دل کا تڑپنا۔ تو نماز کا خشوع طمانیت قلب، اور ذکر کی حالت میں خشوع کیا ہوگا؟ وجلت قلوبہم، دلوں کا تڑپنا، گڑ گڑانا۔ تو یہ سب قسم خشوع کی اقسام۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اب تفسیر روح البیان میں ہے کہ الاواہ الخاشع المتضرع،
کہ اللہ کہتے ہیں خاشع کو اور متضرع کو. تو آہ جو ہوتی ہے نا یہ ہمیشہ زور کی ہوتی ہے. آہ جب بھی کوئی بھرتا ہے تو آہ ہمیشہ زور کی ہوتی ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک شعر نقل کیا ہے. فرماتے ہیں اذا ما قمت ارحدها بلیل تأوہ آہت الرجل الحزین. جب میں رات کے وقت اپنی اونٹنی کو کسنے کے لیے اٹھتا ہوں تو وہ اونٹنی غمناک مرد کی طرح آہیں بھرتی ہے. تو غمناک انسان جو ہوتا ہے نا کہ مر جانا ہے شیوا آشکی میں یہ مریضان محبت کا. اور کسی شاعر نے یوں کہا فرق ہم نے کیا صد چاک میرا دامن ضبط آسماں تک گئی آواز میرے نالوں. تو بندہ بعض اوقات اللہ کی محبت میں عشق میں اتنا گڑ گڑاتا ہے کہ اس کی آواز بلند ہوتی ہے. اس کو خشیت کہتے ہیں. تو نماز کی خشیت اطمینان قلب اور ذکر کی خشیت جلود قلب، دل کا گڑ گڑانا، بندے کا رونا، تڑپنا، بے ہوش ہونا، یہ سب اسی ذکر کی علامات ہیں. تو ایک اس حدیث پاک میں لفظ تھا نار کا، ایک تھا خشیت اللہ، اور ایک لفظ تھا من بکا جو رویا. اس رونے کی تفصیل ذرا قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ سن لیجئے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ رب العزت کی خشیت سے روئی. اب یہ عین کا جو لفظ ہے نا اس کا ایک معنی آنکھ بھی ہوتا ہے اور ایک معنی چشمہ بھی ہوتا ہے. عین یشرب بها المقربون، تو ایک اس کا معنی آنکھ اور دوسرا اس کا معنی چشمہ. اب آنکھ اور چشمے میں کچھ مناسبت بھی ہے. وہ کیسی کہ چشمہ پانی کے بغیر بیکار ہوتا ہے تو آنکھ آنکھوں کے بغیر بیکار ہوتی ہے. سمجھے؟ چشمہ پانی کے بغیر بیکار ہوتا ہے تو آنکھ آنکھوں کے بغیر بیکار ہوتی ہے. چشمہ کے پانی سے دنیا کا باغ اگتا ہے اور آنکھ کے پانی سے آخرت کا باغ اگتا ہے. چشمے کے پانی کی فصل پانی ہے لیکن آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے اس سے لگنے والی فصل دائمی ہوتی ہے. چشمے کے پانی سے ظاہری نجاست دور ہوتی ہے لیکن چشم کے پانی سے باطن کی نجاست دور ہوتی ہے. چشمے کے پانی سے ظاہر کا وضو کیا جاتا ہے اور چشم کے پانی سے باطن کا وضو کیا جاتا ہے. چشمے کا پانی روز قیامت میزان میں نہیں تلے گا لیکن چشم سے نکلا ہوا پانی جو اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف کی وجہ سے بہے گا قیامت کے دن انسان کے میزان عمل میں تولا جائے گا. اور حدیث پاک میں فرمایا کہ ندامت کا نکلا ہوا آنسو اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہوگا کہ مومن کا ایک آنسو میزان میں جبل احد سے بھی زیادہ وزنی ہو جائے گا. ایک ایک آنسو جبل احد سے بھی زیادہ وزنی بن جائے گا. چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تضرعوا وابکوا، تم رو اور گڑ گڑاؤ. فإن السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم يبكون من خشية اللہ، کہ زمین، آسمان، سورج، چاند اور ستارے سب کے سب اللہ کی خشیت سے روتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ تم بھی رو اس لیے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی خشیت سے روتی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ. جبکہ ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہم ہنستے زیادہ ہیں اور روتے. آپ نے مردہ بکری کا سر دیکھا ہے؟ بکری کو ذبح کرتے ہیں تو اس کا سر دیکھا ہے، اس نے دانت نکالے ہوتے ہیں. تو مردہ بکری کی طرح دانت نکالنے والے اللہ کی عظمت سے ذرا خیال کر لینا. رونے کی اپنی ایک لذت ہے. جب انسان شمع کی طرح آنسو بہائے گا تو پھر اپنے دل کا گھر روشن پائے گا. علماء نے رونے کی کچھ اقسام لکھی ہیں. سب سے پہلی قسم فرماتے ہیں مصیبت پر رونا. یہ ایک طبعی سا امر ہے کہ انسان پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ نہیں کرتے تھے. چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کے الفاظ جو کہنے شروع کیے اور صحابہ کو نبی علیہ السلام کی یاد میں تڑپانا شروع کیا تو آنکھوں میں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے.
حتیٰ کہ حضرت بلال نانو خود بھی اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے. حدیث پاک میں آتا ہے فلم یقدر علیہ، اپنے اوپر بھی وہ قدرت نہ رکھ سکے. فطاقت مغشیا علیہ حبا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گر گئے نبی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے، وشوقا الیہ، اور ان کے اشتیاق کی وجہ سے، واشتد عند ذلک بکاء اہل المدینہ من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار جو مدینہ میں تھے ان کی رونے کی آوازیں اتنی بلند ہو گئیں حتیٰ کہ خرجت العوائق من حضورہن، ان کے گھروں سے عورتیں بھی پردے برقع کر کے باہر نکل آئیں. اتنا مرد کیوں رو رہے ہیں؟ شوقا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل میں بھی اللہ کی محبت تھی، چنانچہ عورتیں بھی رو رہی تھی، مرد بھی رو رہے تھے. عجیب مجمع تھا. ایسے میں ایک بچے نے اپنی ماں سے یہ پوچھ لیا، امی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واپس آ گئے، تم بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے؟ تو جب بچے نے ماں سے یہ پوچھا تو اس وقت پھر مدینہ کی عورتوں سے رو رو کر بے حال ہو گئی. اللہ، ایک یہ ہوتا ہے کسی کی جدائی میں رونا، مگر کچھ خشک ملا ہوتے ہیں ان کو اس کا پتہ نہیں چلتا. تیسرا ہوتا ہے تلاوت قرآن پر رونا، جس سے ہم ابھی ناواقف ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے تلاوت قرآن سن کر رونے والے کے لیے اللہ رب العزت جنت کو واجب فرما دیتے ہیں. جو بندہ قرآن مجید سنے، جیسے ماشاءاللہ ہماری یہ قراء حضرات پڑھتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے. تو جب انسان قرآن مجید سنے اور قرآن مجید سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو آنکھوں سے آنسو آ جانے پر اللہ اس پر جنت واجب فرما دیتے. اسی لیے سیدنا صدیق اکبر فرماتے تھے کہ تم قرآن پاک سنتے ہوئے رو، فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تمہیں رونا نہیں آتا تم رونے والی شکل ہی بنا لو. ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے محروب کو ہی قبول کر لے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام تلاوت قرآن کے وقت مختلف کیفیات میں ہوتے تھے. فَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ مَنْ صَعِقَ، اکثر ان میں سے ایسے تھے کہ جو قرآن مجید کو سن کر بے اختیار جھومتے تھے، ان کے بس میں نہیں ہوتا تھا. جیسے بندہ اندوز ہوتا ہے نا قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے ہوئے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَعِقَ، بعض ایسے تھے جو جھومتے تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ بَكَىٰ، بعض ایسے تھے جو تلاوت قرآن سن کر رویا کرتے تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَشِيَ عَلَيْهِ، بعض ایسے تھے کہ جو بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ مِنْ غَشْيَتِهِ فِي غَشْيَتِهِ، اور بعض ایسے تھے کہ جو بے ہوشی کے اندر اللہ کو پیارے ہو جاتے. جیسے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پیچھے تہجد کے نفل کی نیت باندھی، محبوب نے قرآن کی آیت پڑھی، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما. محبوب کی زبان سے الفاظ ایسے پرتاثیر تھے، عمران لانو نیچے گرے اور وہیں ان کی وفات ہو گئی. تو قرآن مجید سن کر صحابہ کرام کی یہ حالت ہوتی تھی. چنانچہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نبی اسلام نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھو. ان کا اللہ کے نبی آپ پر یہ نازل ہوا، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ فرمایا ہاں میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی کسی دوسرے سے سنوں. انہوں نے پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے جب وہ اس آیت پر پہنچے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، آنکھوں کے موتی گرنے لگے. كُونُوا يَحْتَسِبُونَ. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ آیت سنی، لَإِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو یہ پڑھ کر بے ہوش ہوئے، ایسے بے ہوش کہ لوگ سمجھے کہ شاید یہ فوت ہو گئے ہیں. ہم نے قرآن کے سننے والے ابھی دیکھے ہی نہیں. ناز ہے گل کو نزاکت میں چمن میں اے ذوق، تو نے دیکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے. کاش کہ ہم بھی کوئی عاشق قرآن کا دیکھ لیتے، ہمیں پھر پتہ چلتا کہ ان حضرات پر کیا کیفیت ہوتی ہے. آج حالت یہ ہے کہ شعر سن کے رونے آتے ہیں، غزل سنا دو، نظم سنا دو، کوئی بندوں کے بنائے ہوئے اشعار پڑھ دو تو محفل کے لوگ رونا شروع کر دیں گے، اور اللہ کا قرآن سنا دو تو کسی پہ اثر نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟
وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ دل میں مخلوق کا تعلق بھرا ہوتا ہے، مخلوق کا کلام سن کر دل متاثر ہوتا ہے، دل میں اللہ کی محبت کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، اس لیے اللہ کا کلام سن کے دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو قرآن سن کے رونا نہ آئے تو انسان اپنے دل کی خیر بنائے۔ اب اس وقت 2 آیتیں یادیں پڑے گا اور آپ گھر جا کر چند بار سجدے کر دینا، سمجھ رہے ہیں نا؟ جتنے لوگ سن رہے ہیں گھر جا کے آپ 10-12 سجدے کر دینا قرآن تلاوت قرآن کے۔ لیکن ذرا قرآن کی کچھ آیت میں آج آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، چونکہ علماء کے چہرے نظر آ رہے ہیں نا، تو میں کوئی بات ان کو آج سمجھانے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین اوتوا العلم من قبل، تو بات کن کی ہو رہی ہے؟ اہل علم کی۔ توجہ فرمائے علماء طلباء، بات کن کی ہو رہی ہے؟ اہل علم کی۔ عوام الناس کا کیا کہنا؟ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو علم رکھنے والے ہیں، ان کی کیا پہچان، کیا نشانی؟ فرمایا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم، جب ان کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں جا گرتے ہیں۔ قرآن سامنے پڑھا جاتا ہے تو قرآن کی وجہ سے ان پر کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے چہرے کے بل یعنی ٹھوڑیوں کے بل سے کیا مراد سجدے میں جا گرتے ہیں۔ ہم سوچیں اپنی پوری زندگی میں کبھی ہمیں یہ کیفیت ملی کہ ہم نے قرآن سناؤ اور ہم سجدے میں جا گرے؟ اگر نہیں تو پھر اوت العلم میں ہم شامل ہیں؟ توجہ فرمانے والی بات۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کچھ گواہی دے رہا ہے ہمارے اوپر، فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ علماء سنیں یہ آیت ہمارے ذکر کے بارے میں، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم آیات الرحمن اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں جا گرتے ہیں۔ ویقولون، اور وہ یوں کہتے ہیں سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ویخرون للاذقان یبکون، اور وہ جب ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں تو رو رہے ہوتے ہیں۔ نہ ہم کبھی ٹھوڑیوں کے بل گرے، نہ کبھی ایسی حالت میں ہم پر گریہ طاری ہوا۔ ہمارا علم کس کام کا ہے؟ ان الفاظ اور حروف کو ہم کیا کریں گے اگر دل میں کوئی کیفیت نہیں ہے؟ ایک آیت، اب ذرا دوسری آیت بھی سن لے اور سب سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں، ہوش میں بیٹھ کے سنیں۔ زلبیہ کے دوستو، قیامت کے دن آپ نہیں کہہ سکیں گے کہ کوئی ہمیں قرآن سنانے والا نہیں آیا تھا۔ آپ کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے۔ اپنی حالتوں کو بدلنے کے فیصلے کیجیے۔ یہ جو اطمینان کی زندگیاں گزار رہے ہیں نا جی، ہم سبق پڑھا دیتے ہیں اور خوش ہیں، مہینہ اچھا گزر جاتا ہے، ذرا کان کھولیں، دل متوجہ کریں، علم کا کچھ تقاضا ہے جسے پورا کرنا پڑتا ہے۔ سنیے اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی، وَاجْتَبَيْنَا، اور جن کو ہم نے اپنے لیے خاص کر لیا، چن لیا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، خروا سجدا وبکیا، وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ آپ بتائیے اس آیت کے آدھے حصے تک تو ساری امت عمل کرتی ہے کہ جب حافظ نے یہ آیت پڑھی ساری مسجد کی سب سجدے میں چلی جاتی ہے، ایک بندہ بھی ہوتا ہے جو روتا ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کیے بغیر مریں گے؟ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ تو ہمیں پوری زندگی میں آج تک گویا اس آیت پر عمل نصیب نہ ہوا، عمل کے بغیر مریں گے۔ کاش کہ دل خشوع سے بھرا ہوتا اور پھر ہمارے سامنے حافظ یہ آیت پڑھتا تو ہمارے دل کی کیفیت یہ ہوتی کہ ظاہر میں بھی سجدہ کرتے اور ہماری آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہوئے۔ ہمارے اسلاف جب اس آیت کو قرآن مجید میں سنتے تھے تو سجدہ بغیر روئے ہوئے نہیں کیا کرتے تھے، بے اختیار ان کی آنکھیں سلک پڑتی تھی۔ پروردگار فرماتے ہیں خروا سجدا وبکیا، اس لیے قرآن سن کر پڑھ کر رونا اس وقت امت کے اندر سے یہ نعمت نکلتی چلی جا رہی ہے۔ دو شعر پڑھ دو کسی کے، سارے رونے بیٹھ جائیں گے۔ آیت قرآن پڑھتے چلے جاؤ، تک سے بس نہیں ہوتے۔ رونے والی بات ہے کہ دل ماں سوا اللہ سے بھر گیا، کاش یہ اللہ کی محبت سے بھرا ہوتا تو قرآن پڑھ کر کچھ اور کیفیت ہوتی۔ اس لیے فرمایا
کہ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ صَامِتُونَ، تم ہنستے ہو اور روتے نہیں اور تم غافل ہو. صحابہ کرام کا یہ حال تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. دیکھا کیسے صحابہ کرام جب قرآن سنتے تھے ان کی آنکھیں چھلک پڑتی تھی. کیا کہتے تھے؟ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. فریادیں کرتے تھے وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصابهم اللہ بما قالوا. سبحان اللہ. چنانچہ فتح الباری میں شاہ صاحب لکھتے ہیں یستحب البکاء مع القراءۃ، کہ جب انسان قرات کرے تو اس کے وقت رونا مستحب ہوتا ہے. قرات کر رہا ہو نا، قرآن پڑھ رہا ہو تو عذاب کی آیت آئے، ڈرانے والی آیت آئے تو فرماتے ہیں اس ڈرنے والی آیت کو سن کر رونا یہ مستحب ہوتا ہے. وطریق و تحصیل ہی، اور اس رونے کو جو حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ان یحضر قلبہ الحزن والخوف، کہ وہ اپنے دل کے اندر غم کو اور اللہ کے خوف کو حاضر کرے. یعنی اللہ کی جلالت شان کا استحضار ہو تو دل میں خوف اور حزن آئے. جب دل میں خوف اور حزن آئے گا تو بے اختیار رونا آ جائے گا. اور فرماتے ہیں کہ اگر پھر بھی رونا نہ آئے فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ، تو بندے کے اوپر یہ بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے. یہ بڑی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے کہ بندے کو قرآن پڑھ کے پھر رونا نہیں آتا. تو یہ 3 قسم کا رونا ہوا. چوتھا ہوتا ہے گناہوں کو یاد کر کے رونا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے من تذکر خطایاہ، جس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا، وبکا عیناہ، اور اس کی آنکھیں رو پڑی، رضی منہ الالہ، اس سے اس کا معبود راضی ہو گیا. جس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑی، رضی منہ الالہ، اس کا معبود اس سے راضی ہو گیا. تو گناہوں کو یاد کر کے رونا، اس سے اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو گناہوں کو یاد کر کے روئے تو اس بندے کو توبہ کرنے والوں کی توبہ کا ثواب ملتا ہے. یعنی اس کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، مثلا ایک آدمی گناہوں کو یاد کر کے رویا تو جب گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے تو ذرا رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. تو حدیث پاک میں فرمایا کہ جب وہ گناہوں کو یاد کر کے رویا اور اس کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہر بال کے بدلے ایک توبہ کرنے والے کی توبہ کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اس لیے تو فرمایا کہ بعض توبہ کرنے والے ایسے اگر ان کی توبہ کا ثواب پورے شہر پر تقسیم کر دے اللہ تعالیٰ شہر کے گناہ گاروں کو معاف فرما دے. ایسے بھی ہوتے ہیں توبہ کرنے والے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی بھول کے اوپر 300 سال تک روتے رہے. حضرت داؤد علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اتنا روتے تھے کہ ان کے آنکھوں کا پانی بہہ جایا کرتا تھا. رابعہ بصریہ اتنا روتی تھی کہ جس جگہ ان کے آنسو گرتے تھے اس جگہ گھاس اگایا کرتی. اس لیے جو انسان دنیا میں گناہوں پر شرمندہ نہ ہوگا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو شرمسار فرمائے گا. جو انسان اپنے گناہوں پہ دنیا میں شرمندہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن، اس لیے فرمایا ناکسوا رؤوسہم عند ربہم. دیکھا کیسی ذلت کی حالت میں ہوں گے. اس دن تو دیکھے گا کہ مجرم اللہ کے سامنے سر جھکایا ہوگا، شرم کے مارے نیچے نگاہیں گڑ رہی ہوں. تو اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنے گناہوں پہ دنیا میں ہی شرمندہ ہو جائے. 5ویں قسم بتائی گئی عشق الہی میں رونا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونا. یہ 5ویں قسم رونے کی علماء نے لکھی. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا من بکا باشتیاق المولا فلہ جنت المأوی. جو انسان اللہ کے اشتیاق میں رویا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت ماوا عطا فرما دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب لن ترانی کا لفظ سننا پڑا تو حدیث پاک میں آتا ہے اس کے بعد زندگی بھر کسی نے ان کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا، ان کے اوپر غم طاری رہا کرتا تھا. اللہ کے عشق اور محبت میں ان کی یہ کیفیت تھی. حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی زوجہ محترمہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ہمراہ بستر پہ آرام فرما رہے تھے.
وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک میرے چہرے کے بالکل قریب کر دیا، اتنے میں نے دیکھا کہ صحن میں میرا بھائی عبداللہ ابن عمر وہ رات کے نوافل پڑھ رہے تھے اور قرآن اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں پڑھتے پڑھتے جب وہ اس آیت کے اوپر پہنچے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ یہ کافر لوگ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے حجاب میں ہوں گے، ان کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے جو میرے رخسار پر آ کر پڑے۔ میں نے کوئی گرم گرم چیز محسوس کی تو میں نے دیکھا کہ یہ آنسو ہے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا آپ جنت کے شوق میں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے محبوب کیا آپ جہنم کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی پھر آپ کس لیے روتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہفتہ انا مشتاق و بی اشتیاق، میں مشتاق ہوں اللہ کے دیدار کا اور میرے اندر شوق اتنا بڑھ گیا کہ اس آیت کو سن کر بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو ٹپک۔ اللہ کے محبوب کو بھی اللہ کا ایسا عشق حاصل تھا کہ اللہ کی جدائی میں رویا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے، ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے، آنسو نہ ہو تو عشق میں کچھ آبرو نہیں، عشق کی تو سچ دھج ہی نہیں آنکھوں کی وجہ سے۔ چنانچہ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عشق الہی میں روئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فقال اللہ لہ ما ھذا البکا، اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کہ اے شعیب علیہ السلام یہ آپ کا رونا کس لیے ہے؟ اشوقا الی الجنہ، کہ آپ کو جنت کا اشتیاق ہے، ام خوفا من النار، یا آپ کو جہنم کا ڈر ہے؟ انہوں نے آگے سے کہا فقال لا یا رب، اے پروردگار بالکل نہیں، ولکن شوقا الی لقائک، میں تو آپ کی ملاقات سے شوق میں رو رہا ہوں۔ فاوحى اللہ الی، اللہ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی ان یکن ذلک فہنیا لک لقائی یا شعیب لذالک، اے شعیب تیرے اس رونے کی وجہ سے مبارک ہو کہ تجھے میری ملاقات نصیب ہو جائے گی۔ تو جو انسان اللہ رب العزت کے عشق میں روئے گا تو گویا حدیث پاک میں آیا کہ اللہ رب العزت اس کے رونے کی وجہ سے اس بندے کو ضرور اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمائے۔ اور چھٹا اور آخری قسم رونے کی قسم وہ ہے شکر کا رونا۔ شکر کا رونا، شکر کے آنسو۔ کئی مرتبہ خوشی ملتی ہے نا تو بے اختیار بندے کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں تہجد کی نماز پڑھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فبکا، نبی علیہ السلام روئے حتیٰ طالت دمعہ علی صدرہ، حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کے سینے تک بہ پڑے۔ ثم رکع فبکا، پھر انہوں نے رکوع کیا پھر روئے۔ ثم سجد فبکا، پھر سجدے میں گئے پھر روئے۔ ثم رفع راسہ فبکا، پھر انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر روئے۔ فلم جادل قضا